بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھ کر وہاں بیٹھنے والے کا اجر کالصائم القانت فرما بردار روزے دار کی طرح ہوتا ہے جب تک وہ لوٹ نہ آئے، اور رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل اسلام کی جماعت تم خوش ہو جاؤ، یہ تمہارا پروردگار ہے جس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھولا، تمہاری وجہ سے فرشتوں میں فخر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے ایک فرض نماز کو ادا کر لیا ہے اور دوسری کا مسجد میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض مذہبی لوگوں میں بھی ایک بہت بڑی جہالت پائی جاتی ہے، جب تک نماز کے بعد مولوی صاحب اجتماعی دعا نہ کروائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے بعد اجتماعی دعا نہ کروانے والوں کو وہ دعا کا منکر کہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں جہالت کی نشانی ہیں۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری کی پوری نماز دعا ہی دعا ہے، اور پھر نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ بھی زبردست دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ ہمارے ہاں جہالت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز، طریقے اور الفاظ پر مطمئن خوش نہیں ہوتے، اور اپنی طرف سے انداز اور الفاظ بڑھا کر بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ایسے معاملات بدعت جیسے خطرناک مقام تک لے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنے اور کروانے کی بجائے نماز کے بعد وہ مسنون اذکار پڑھا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسنون اذکار اس قدر شاندار اور مبارک ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خیر کے سب خزانے عطا کرتے ہیں، اس پر آنے والی سب آفتیں اور مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں، اور نماز کے بعد مسنون اذکار کا پڑھنا جہاں باعث برکت اور باعث رحمت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اپنے بندے کو جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اہل اسلام سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے لیے اسی طریقہ پر آ جاؤ، یہی رستہ ہمیں سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف اور جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نماز کے بعد کے مسنون اذکار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے ایک بار اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 3 بار استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے میرے اللہ آپ سراسر سلامتی ہیں اور آپ ہی سے سلامتی ملتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے آپ بڑے ہی برکت والے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور تعریف اسی کی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اے میرے اللہ جو آپ عطا کریں اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے آپ روک دیں اسے عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ کسی بزرگی والے کی بزرگی بغیر عمل کے تیری بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں بزدلی سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں اور کنجوسی سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں، اور میں اس حالت سے بھی آپ کی پناہ میں آتی ہوں کہ مجھے سخت بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے، اور میں دنیا اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور تعریف اسی کی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی قسم کی کوئی حرکت قوت نہیں، نہ ہی اللہ کے سوا کوئی الہ ہے۔ ہم خاص اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں، نعمت اور فضل کا مالک وہی ہے اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہم اخلاص کی حالت میں اسی کی عبادت کرتے ہیں، گرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے پروردگار، مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع والا علم، مقبول عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا ردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے اللہ، میں آپ سے اچھے کام کرنے اور برے کام چھوڑنے کا اور مساکین کی محبت کا سوال کرتی ہوں، اور جب آپ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے بغیر آزمائے اپنی طرف اٹھا لینا۔ تسبیحات پڑھنے کے 4 طریقے صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ نمبر 2، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ نمبر 3، سبحان اللہ 25 مرتبہ، الحمدللہ 25 مرتبہ، اللہ اکبر 25 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور بعد میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے، اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا۔
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ اے اللہ میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر سب گناہ معاف کر دے، اور جب میں نے زیادتی کی وہ بھی معاف کر دے، اور جو میرے معاملات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ، ظہر، عصر اور عشاء کے بعد 1 مرتبہ معوذات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتی ہوں اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھا جاتا ہے، اور گروہ میں پھونکنے مارنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والوں کے حسد کی برائی سے پناہ مانگتی ہوں جب وہ حسد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتی ہوں جو لوگوں کا مالک ہے اور جو لوگوں کا معبود ہے۔ شیطان کے وسوسوں کے شر سے پناہ مانگتی ہوں جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔